صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کتنے بجے کوئی آئیڈیا تو ہو نعرہ کیونکہ مجھے جو کل نعرہ حیدری، مجھے کہا تھا کہ وہ تقریباً 11:15 تک ہوا. حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند تر صلوات. ہاں بس سارے دیگر بلند تر صلوات. تمام مرحومین بالاخص افضل جعفری صاحب کے والدین مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذلک اللہ ربنا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. قابل اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام. بلند تر صلوات. مجلس اعزا کی مقبولیت کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات. بیمار مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے بھی تکلیف فرمائیں. بلند تر صلوات. یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی زبانوں کو معطر فرمائیں. بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام والتحیات والاکرام علی بشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاءاللہ ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام على يعصوب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. السلام على عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية والحكمة البالغة عنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. صلوات. والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ قال حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام الناس عبید الدنیا صلوات. دعا ہے کریم اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ جو مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے اس عظیم ذکر میں تشریف لاتے ہیں، پروردگار آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جن مومنین نے جس طرح سے دام درہم قدم سخن یا جس طرح سے بھی ان عشر مجالس میں حصہ لیا، پروردگار تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بالاخص افضل بھائی اور ان کے تمام خادمان کی پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار ان مجالس کا ثواب تمام مومنین کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے. اس ذکر کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں، پروردگار تمام کو شفائے کلی عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں، پروردگار تمام کو اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے. یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے. جتنا امام کا انتظار ہے اتنی بلند صلوات. سامعین محترم، حاضرین گرامی، واجب القدر احباب، جیسا کہ یقیناً مومنین اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمارا سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچ چکا کہ واقعہ کربلا کسی ایک سال یا ایک دن کا نام نہیں ہے. بہت سے ایسے کریکٹر، بہت سے ایسے کردار کہ جن کو پس پشت ڈال کے کسی ایک شخصیت کو سامنے رکھ کے باقیوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی سلسلے کو لے کر کل ایک اجمالاً تعارف بنو امیہ کے حوالے سے آپ تمام احباب کے نذر کیا. گزشتہ چند روز سے میں امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا اللہم صلی اللہ کا ایک کلام ذیشان مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. کس موقع پر امام علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا، یہ مولا کی زبان پر حرکت ہوئی اور یہ جملہ امام علیہ السلام نے بیان کیا. 28 رجب جب سید الشہداء مدینہ چھوڑ رہے تھے تو امام علیہ السلام نے یہ جملہ بیان کیا. کون سا جملہ؟ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا. میں نے گزشتہ 3 روز سے فقط اس جملے کی تلاوت کی، ایک مرتبہ بھی اس کا ترجمہ نہیں کیا. کیونکہ میں ایک انتظار میں تھا کہ ایک مقام ایسا مخصوص ہے کہ جہاں سے اس کلام کی ضرورت پیش آئے گی. کیوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا؟ کیا مطلب ہے اس کلام کا؟ امام علیہ السلام کی زبان ذیشان، وہ زبان کہ جو رسول کی زبان چوس کر بڑی ہوئی، رسول وہ کہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتا، اس زبان سے کہ جس زبان سے فقط اللہ کا قرآن نکلا یا حدیث نکلی، وہ زبان چوس کر حسنین شریفین بڑے ہوئے. انہی زبانوں سے نکلے ہوئے یہ کلمات کہ جہاں پر امام حسین نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا. کتنا بڑا اور کتنا بلند یہ کلام ہے امام علی مقام علیہ السلام کا. میں نے چونکہ گزشتہ ایام میں اس بات کو عرض کیا کہ تمام کا تمام الزام فقط کوفہ کو دینا یہ ظلم ہے. کوفہ سے زیادہ بے وفا لوگ اس دور میں مکہ اور مدینہ میں بستے تھے. حسین وطن چھوڑ رہے ہیں،
مدینہ خاموش ہے. حسین مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کر رہے. پورا مدینہ خاموش. پورے مدینہ پر سکوت طاری ہے. کیا لوگ دیکھ نہیں رہے کہ محملوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے؟ مدینہ والے دیکھ رہے ہیں. سامان محملوں پر باور کیا جا رہا ہے. مدینہ والے دیکھ رہے ہیں. محملوں پر آقا زادیاں تشریف فرما ہو رہی ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں. حسین جا رہے ہیں. لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. حسین وطن چھوڑ رہے ہیں. لوگ تسبیحاں بھی پڑھ رہے ہیں. حسین وطن چھوڑ رہے ہیں. لوگ مسجدوں میں بھی جا رہے ہیں. سمجھیے جملہ کیا کہا خواجہ اجمیر نے؟ دین است و حسین. دین جا رہا ہے. لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. دین جا رہا ہے. لوگ تسبیحاں پڑھ رہے ہیں. دین نکل رہا ہے. پہنچا 28 رجب کو نکلے. مدینہ میں سکوت. پورا مدینہ خاموش. کوئی ایک نہیں نکلا. اگر کوئی آیا بھی تو کس نظریے سے آیا؟ اگر کیا کہا مولا اولاً تو نہ جائیں, فلاں کو چھوڑ دیں, فلاں کو ادھر کر دیں. مشورے دیے جا رہے تھے. حسین جیسی ہستی کو کیا ہے مشورے حسین کو. لیکن جب مولا نے بتایا کہ میرا ارادہ مسمم ہے تو پھر کیا کہا؟ مولا رات کی تاریکی میں سفر کیجیے. کیا مشورہ دیا جا رہا ہے؟ رات کی تاریکی میں سفر کریں. مولا غیر معروف رستوں کو اختیار کیجیے. رات کی تاریکی, غیر معروف رستے. کیا کہا امام حریت نے؟ کہا خبردار, نہ میں رات کی تاریکی میں سفر کروں گا, نہ میں غیر معروف رستوں سے نکلوں گا. میں نہیں چاہتا کہ تاریخ حسین کو باغی کے طور پر جانے. میں نہیں چاہتا کہ میرا تعارف یہ کروایا جائے کہ فرزند رسول رات کی تاریکی میں مدینہ کو چھوڑ کر نکل گیا. نہیں, میں معروف رستوں سے سفر کروں گا. میں دن کے اجالے میں سفر کروں گا. 28 رجب کو نکلے. مدینہ خاموش. نکل گیا زہرا کا لال. 5 دن کی مسافت کے بعد 28 رجب کو نکلے. 5 دن کی مسافت کے بعد 3 شعبان المعظم کو حسین پہنچے مکہ. کہاں؟ مکہ. 4 ماہ 5 دن حسین رہے مکہ. کتنا؟ 4 ماہ 5 دن مکہ میں رہے. اس دوران حسین شب و روز. حسین کی رہائش کہاں تھی؟ اپنی نانی خدیجہ کے گھر. وہاں حسین رہتے تھے. حسین وہاں سے نکلتے, ہر روز گھر سے نکلتے, بیت اللہ میں تشریف لاتے, بیٹھتے, لوگوں سے گفتگو کرتے, لوگوں سے بات کرتے. سب کچھ ہوتا رہا, عبادات ہوتی رہی. اس دوران امام علی مقام پورا مکہ خاموش. کسی نے نہیں پوچھا کہ کیوں مدینہ چھوڑ دیا. کسی نے نہیں پوچھا کہ اسباب کیا تھے. کیوں اپنے خانوادے کو لے کر اتنے عرصے سے مکہ میں کیوں؟ لوگ خاموش تھے. لوگ حج کی تیاریاں کر رہے تھے. لوگ مسجدوں میں جا رہے تھے. لوگوں کے سر پر دستاریں بھی رکھی جا رہی تھی. لوگ تسبیحاں بھی پڑھ رہے تھے. لیکن حسین حج کے دور میں مکہ چھوڑ رہے تھے. یہ حسین نہیں جا رہے, یہ روح کعبہ نکل رہی ہے.
یہ کعبہ کی روح سفر کر رہی ہے، یہ حسین نہیں جا رہے، یہ نماز جا رہی ہے، یہ حسین نہیں جا رہے، یہ روزہ جا رہا ہے، یہ حسین نہیں جا رہے، یہ تسبیحات جا رہی ہیں. پھر بھی لوگ خاموش نکل گئے. پوچھا نا سید سے، پوچھا سید الشہداء سے، مولا یہ لوگ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، پورا مدینہ خاموش، آج وطن چھوڑ رہے ہیں، 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا جا رہا ہے، پورا مکہ خاموش. مولا کیوں؟ یہاں پہ یہ جملہ فرمایا، الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے غلام ہیں. مولا حج پڑھ رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تسبیحات ہو رہی ہیں، عبادات چل رہی ہیں، کسی پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پھر ایک قدم آگے بڑھا، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ سروں پر دستاریں رکھے ہوئے ہیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ دیندار ہیں، یہ دیندار نہیں ہیں. دین ان کی زبان کا چسکا بن چکا ہے، کچھ بھی نہیں. اگر دیندار ہوتے تو حسین چلتے، ساتھ چلتے. مولا کیسے پتا چلے کہ یہ دیندار ہیں یا دین باز ہیں؟ جملے کو سمجھیے. مولا کیسے پتا چلے دیندار ہیں یا دین باز ہیں؟ اذا محسو بالبلائے قلت دینون، ہاں جب مشکل پڑے گی چھوڑ دیں گے. جب بھی امتحان پڑے گا چھوڑ جائیں گے. یہی ہوا. 9 کروڑ مسلمان، کتنے؟ 61 ہجری میں سب سے زیادہ تعداد 9 کروڑ، سب سے کم تعداد 4 کروڑ مسلمانوں کی آبادی. تب 60 ہجری میں آپ 4 کروڑ ہی مان لیجئے، 9 کروڑ کی طرف مت جائیں. 4 کروڑ مسلمان، کیا یہ کم آبادی تھی؟ حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 72 لوگ. گھر سے 72 نہیں چلے تھے. جب مکہ سے چلے تو 72 نہیں تھے. کل قافلہ 84 لوگوں کا تھا، جن میں مستورات بھی تھیں، جن میں بچے بھی تھے، جن میں غلام بھی تھے، جن میں بنو ہاشم بھی تھے. یہ کل تمام ملا کر قافلہ جو 28 رجب کو مدینہ سے نکلا، کتنے لوگ تھے؟ 84 لوگ تھے. کوئی بھی نہیں بولا. حسین نے وطن چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں کہ حسین وطن چھوڑ رہے تھے، لوگ حج کر رہے تھے. روح حج، روح مکہ، مکہ کو چھوڑ رہا تھا. بھائی حسین کو چھوڑ کر مکہ میں رہنا یہ شرعی آوارہ گردی تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی. حسین کو چھوڑ کر اس آوارہ گردی کو تم شریعت کا لبادہ تو اڑا سکتے ہو، لیکن اسے تم عبادت نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ روح عبادت دین است و حسین. اور جب کعبہ میں دین ہی نہیں ہے کیا حج پڑھو گے؟ بھائی جس کعبہ میں دین ہی نہیں ہے، جب دین ہی نہیں تو تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ جب مدینہ سے چلے تھے تو 3 بار نانا کی قبر پر گئے. کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ نانا کی قبر پر پہنچے. جب تیسری مرتبہ پہنچے تو نانا کی قبر پر بیٹھے بلا تشبیہ، دونوں ہاتھ نانا کی قبر پر رکھے، اور نانا کی قبر پر دونوں ہاتھ رکھ کے
ایک جملہ کہا نانا تیرے حسین کے پاس بس 2 صورتیں بچ گئی. کیا کہا؟ بس 2 صورتیں. نانا پہلی صورت یہ ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں. کیا پہلی صورت؟ یزید کی بیعت. دوسری صورت اگر میں بیعت نہیں کرتا تو مجھے مار دیا جائے گا. نانا سر دینا منظور ہے لیکن حسین کفر اختیار نہیں کرے گا. وطن چھوڑ دوں گا, سر دے دوں گا, لیکن کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا. اب ذرا سمجھیے, مدینہ میں جب حسین چلے 2 سفر میں نے آپ کو بتائے آج. کون کون سے؟ ایک مدینہ سے چلنا, ایک مکہ سے چلنا. اب ذرا اس کو سمجھیے. مدینہ کا گورنر کون تھا؟ ولید. کون گورنر ہے مدینہ کا؟ ولید. ولید سے پہلے مدینہ کا گورنر تھا مروان. 8 سال تک مدینہ کا گورنر رہا. آخر کیا سبب بنا کہ اتنے تجربہ کار گورنر کو اتار کر نیا بندہ لگا دیا گیا؟ میں نے گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا, اجمالاً عرض کر کے بس میں کسی اور نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مروان کی بچپن سے دشمنی تھی حسین سے. بچپن سے. جب لڑکپن تھا مولا حج کے لیے گئے. مولا کو ایک زمین کا ٹکڑا اللہ کے رسول نے ہدیتاً دیا تھا مدینہ میں. اللہ کے رسول نے حسین کو ایک زمین کا ٹکڑا دیا ہدیتاً. وہ زمین کا ٹکڑا بالکل مروان کی زمین کے ٹکڑے کے ساتھ ملتا تھا. لیکن جو مولا امام حسین علیہ السلام کی زمین کا ٹکڑا تھا وہ ایک شیپ میں تھا. اس کا جو ٹکڑا تھا وہ کونے میں تھا. مولا حج کے لیے نکلے. جب حج سے واپس پلٹ رہے تھے اسی دوران مولا امام حسین علیہ السلام مدینہ میں موجود نہیں تھے. اس نے کیا کیا؟ اپنے لوگوں کو بلا کر اس لائن کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا. مولا حسین کو بتایا گیا. مولا حسین سیدھے گھر نہیں گئے, وہاں گئے جہاں اس نے اپنے کام والے لوگ لگا رکھے تھے. پہنچے, مولا نے مروان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, کہا سن, حسین کو کسی زمین کی کوئی خواہش نہیں, کوئی خواہش نہیں, لیکن یاد رکھ یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جو مجھے میرے نانا نے ہبہ کیا تھا. اس زمین کے ٹکڑے سے مجھے محبت ہے. میں تمہیں 1 انچ کر بھی اس میں اختلاف کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. یہاں سے مروان کے دل میں حسین علیہ السلام کے لیے بغض پیدا ہوا. بغض تو تھا, پہلے ہی تھا, اور کبھی ہوا. لگایا گیا. اب انسٹرکشنز کیا تھیں, کرنا کیا تھا؟ کتنی تھی مدینہ میں فوج اس وقت جب حسین چلے؟ 4000 لوگ. کتنی فوج تھی مدینہ کی؟ 4000. گھر سے چلنے والے کتنے لوگ تھے؟ 84 لوگ. کیا یہ 4000 لوگ ان 84 لوگوں کو روک نہیں سکتے تھے؟ کیا ان کو مخبری نہیں ہو رہی تھی؟ کیا یہ پل پل کی خبر نہیں رکھتے تھے کہ کب حسین کیا کر رہے ہیں؟ حسین کا مسجد نبوی میں جانا, حسین کا نماز پڑھنا, حسین کا قرآن کی تلاوت کرنا, کب مسجد سے نکلنا, کس کس سے ملنا, ایک ایک بات پر نظر تھی. ایک ایک بات پر نظر تھی. 4000 مدینے کی فوج, اتنی فوج ہونے کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی رکاوٹ نہیں بنے. سوچئے کہ کیوں نہیں بنی, کیوں حسین کو خاموشی سے جانے دیا. جائیے, چلے جائیے, میرا بڑا کم مطالعہ, میں انتہائی ناقص مطالعہ رکھتا ہوں, لیکن اگر آپ صاحبان میں سے کسی کو کہیں پر بھی کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ جملہ ملے یا کسی کے مطالعے میں ہو, بے شک میں یہی ہوں, مجھے بتائیے گا کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ حسین کے مدینہ چھوڑنے کے بعد ولید کو ڈانٹا گیا ہو, یا ایک بھی سخت اور تلخ جملہ اسے کہا گیا ہو,
کہ تم دیکھتے رہے اور حسین نکل گئے. کہیں کسی کتاب میں ہو, کسی فارسی کتاب میں, کسی عربی کتاب میں, کسی سیرت کی اردو کی کتاب میں, کہیں بھی. بلکہ الٹا کیا ہوا, الٹا کیا ہوا, اس کی نگاہوں کے سامنے 4000 فوج کے ہوتے ہوئے حسین مدینہ سے نکل گئے اور معروف رستوں کا اختیار کیا, دن کو سفر کیا. نہ صرف مدینے میں بلکہ مدینے سے باہر بھی کہیں بھی حسین کو نہیں روکا گیا, کسی مقام پر بھی حسین سے تعارض نہیں کیا گیا. کیا کیا گیا؟ الٹا کیا کیا گیا؟ 3 سال کے لیے گورنر سے بڑا عہدہ, یعنی 3 سال کے لیے حج کا امیر مقرر کر دیا گیا. اس شخص کو, ولید کو, کیا کیا گیا؟ حج کا امیر مقرر کر دیا گیا. حسین چلے, پہنچے کہاں؟ مکہ. اب مکہ میں کیا ہوا؟ مکہ کا گورنر تھا عمرو بن سعید بن عاص اشدق. عمرو بن سعید بن عاص بن اشدق, انتہائی سفاک اور ظالم قسم کا انسان. کتنا عرصہ حسین وہاں رہے؟ 4 ماہ 5 دن. ان 4 ماہ 5 دنوں میں ہر روز, میں عرض کر چکا, ہر روز حسین آتے تھے مکہ میں, خان بیت اللہ میں ہر روز آتے تھے, ہر روز عبادت ہوتی تھی, ہر روز لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, گفتگو ہوتی تھی, مسائل بیان ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. لیکن ان 4 ماہ 5 دنوں میں عمر کی فقط 1 مرتبہ حسین سے ملاقات ہوئی. کتنی مرتبہ؟ گورنر تھا مکہ کا, آنے والی شخصیت کون ہے؟ حسین. 4 ماہ 5 دن میں کتنی ملاقاتیں؟ 1. اور ملاقات کر کے بھی کیا کہا؟ مولا آپ تو مکہ میں آ کے پکے ہی ہو گئے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مولا آپ نے, میں نے ذرا پنجابی میں بولا نا, مولا آپ نے آ کے بیتوتا کر لیا. بیتوتا وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان قیام کر لیتا ہے. مولا آپ نے آ کر بیتوتا کر لیا. رک گئے. کہا ہاں, اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کے لیے مکہ کو بہترین پناہ گاہ سمجھا. میں نے اپنے لیے مکہ کو بہترین پناہ گاہ سمجھا. اب ذرا سمجھیے, جب یہ ارادہ بنا پھر کیا ہوا؟ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی کہ حسین تو یہاں سے جائے گے نہیں, مدینہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے, مدینہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن دوسری طرف مکہ میں اب وہاں تو حسین رک گئے, قیام کر لیا نانی کے گھر میں. اب پوچھا مولا رک گئے, ہاں میرے لیے بہترین پناہ گاہ ہے. اب کیا کیا؟ قتل کا ارادہ کیا. حسین کو کعبہ میں قتل کرنے کا پروگرام بننا, پلان بننا شروع ہوا. اس دوران حسین نے کیا کیا؟ حسین علیہ السلام نے عمرہ مکمل کیا. یہاں ایک بات رک کے کہتا جاؤں, یہ غلط بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. غلط بات. حسین علیہ السلام نے حج کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا. حسین علیہ السلام نے, شیخ حر عملی نے جہاں پوری روایت اکٹھی کی, وہاں انہوں نے یہ بھی لکھا, جب پوچھا گیا کہ کیا حج کے دور میں, حج کے ایام میں, ذی الحج میں, حج کے ایام میں کیا انسان عمرہ مفردہ کر سکتا ہے؟ تو شیخ حر عملی وہاں لکھتے ہیں کہ یہ چھٹے امام سے سوال ہوا کہ مولا کیا حج کے ایام میں کوئی بندہ عمرہ مفردہ انجام دے سکتا ہے؟ تو چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں, جس طرح سے میری جد حسین نے عمرہ مفردہ ادا کیا, اس طرح انسان عمرہ مفردہ ادا کر سکتا ہے. مولا نے حج کو عمرے میں تبدیل نہیں کیا. سمجھیے, مولا نے عمرہ تمام کیا اور نکلے. اب ذرا سمجھیے, مثال کے طور پر, اللہ نہ کرے آپ پرامن لوگ, خدا خیر کرے, یہاں باہر سامنے گلی میں اگر لڑائی ہو جائے, خدا نہ کرے,
مثال کے لیے بس بات کو سمجھا رہا ہوں، خدا نہ کرے لڑائی ہو جائے، کچھ 20 ایک لوگوں کے ہاتھوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک نوجوان قتل ہو جائے، کچھ ایک گروہ کے ہاتھوں ایک نوجوان قتل ہو جائے، اب جو مقتول ہوگا اس کے لواحقین پہنچیں گے تھانے، وہ جا کر رپورٹ درج کروائیں گے۔ کیوں رپورٹ درج کروائیں گے؟ کہ وہ 20 لوگ، ان 20 لوگوں نے مل کے ہمارے جوان کو مارا۔ سمجھیے فلسفہ قتل حسین کو، ان 20 لوگوں نے مل کے ہمارے اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ ہوگا کیا؟ دوسری طرف سے وہ جو 20 نوجوان ہیں ان کی طرف سے کیا ہوگا؟ ان کے بھی بندے پہنچے، کچھ دے دلا کے، یار ایسا کرو کسی بھی طرح سے 302 ہٹا دو، کسی بھی طرح سے 302 ختم کرو، کوئی شراب وغیرہ ڈال دو، کچھ اور ڈال دو، جس طرح ہمارا تھانہ کلچر ہے، فلاں ڈال دو، یہ ڈال دو، وہ ڈال دو، کسی طرح سے یہ اس قتل سے انہیں نکال دو۔ لیکن اگر سامنے سے بھی بندہ مضبوط ہو، دوسری طرف سے بھی دوسری پارٹی بھی مضبوط ہو، تو پھر وہ کہے گا نہیں بھائی اس طرح نہیں ہوگا، ان کا نوجوان قتل ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نا، بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ پھر ان کی طرف سے اگلا کام کیا ہوگا؟ اچھا چل ٹھیک ہے، ایسا کرو یہ جو انہوں نے 20 نام دیے ہیں نا، ان 20 میں سے کسی ایک کو چڑھا دو، 19 کو بچا لو۔ کیا کرو؟ 19 کو بچاؤ، ایک اگر جاتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک کو جانے دو، ایک جاتا ہے تو جائے، ان 19 کو بچاؤ۔ یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ایک یزید کو سامنے رکھ کے 19 کو بچایا جا رہا ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہی قضیہ ہمیں یہی لالی پاپ ہمیں دیا جا رہا ہے، 19 کو بچایا جا رہا ہے۔ یزید شارب الخمر، شراب پیتا تھا، یہ کون سا جرم ہے؟ اس پر شراب ڈال دی۔ تارک الصلاۃ تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ کیا ہوا؟ تم کیس بدلنے کی کوشش کر رہے ہو نا۔ یزید کا جرم یہ تھا کہ یزید نے زہرا کا گلشن اجاڑ دیا۔ کیا یہ کم جرم ہے؟ یہ معمولی بات ہے۔ کس طرح سے یہ لوگ، جتنے لوگ تھے، میں گزشتہ روز عرض کر چکا، وہ لوگ وہ اس وقت وہ ایک خاکہ بنو ہوئی ہے کہ اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے ایام میں کسی نتیجے تک پہنچنا ہے۔ کس طرح سے یہ لوگ اقتدار میں آئے، کیسے پہنچے؟ اچھا مثال کے طور پر مجھے اس سال محرم کے لیے دعوت کیوں دی گئی؟ کیوں دی گئی محرم کی دعوت؟ یقیناً یہی تھا کہ پچھلے سال چلیں میں آپ کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکا، تو آپ نے سوچا کہ آئندہ سال پھر انہیں بلاتے ہیں، وہ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ، بھلے ایک حرف ہی صحیح آگے چلے گا، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی اور ورق ولایت کے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ معرفت کا کوئی نہ کوئی حصہ کھلے گا۔ آپ کے اذہان میں یہ جملہ تھا، یہی تھا کہ پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر کچھ ہوگا۔ اور اگر میں آ جاؤں، میں آ گیا، آپ کی توقعات کیا ہیں؟ آپ کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہیں۔ میں ممبر پر بیٹھ گیا آکے، اور میں ممبر پر آ کر آپ کی سوچ کے بالکل بالعکس چل پڑا۔ جو کچھ آپ نے سوچا تھا میں اس کے الٹ نکل پڑا۔ اب کیا ہوگا؟ میں آیا، میں اس ممبر پر بیٹھا، یہ ممبر ہے، اس کی نسبت رسول سے ہے۔ یہ ممبر رسول اللہ کا ممبر نہیں ہے، اس کی نسبت رسول اللہ کے ممبر سے ہے۔ وہ جس پر وہ آ کے بیٹھ گیا تھا وہ رسول کا ہی ممبر تھا، اس ممبر کو نسبت ہے۔ اچھا اگر آپ بالکل اسی اسٹرکچر میں، اسی شکل میں گھر کو اس طرح کا بنا کے رکھ دیں، کیا اس کی عظمت بھی وہی ہوگی جو اس کی ہے؟
نہیں، منبر تب ہوتا ہے جب اس کی نسبت آل محمد سے ہوتی ہے۔ شام کے دربار میں سید سجاد پہنچے، جب یزید تخت پہ بیٹھا تھا، گفتگو کر رہا تھا، سید سجاد زمین پر بیٹھے تھے، اس نے گفتگو کی، گفتگو کر کے جب وہ رکا، خاموش ہوا، سید سجاد اٹھے، اٹھ کے ایک جملہ کہا سن، اگر تو بات کر چکا ہے تو کیا میں اس لکڑی کے ڈھیر پر بیٹھ کر کوئی بات کر سکتا ہوں؟ جملے کو سن، اگر محمد و آل محمد سے نسبت ہو تو یہ منبر ہے، نہیں تو لکڑی کے ڈھیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں آ گیا منبر پر، میں سال بعد آ گیا منبر پر، آتے ہی آپ کی توقعات کے بالعکس میں نے کام شروع کر دیا۔ میں نے آپ کو تسلیاں دینی شروع کر دی، اور یار نہیں، اس گھر کو بھی مان جاؤ، وہ لوگ بھی اچھے ہیں، وہ لوگ بھی جیسے ہیں، چلو اچھا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، چلو یار ایسا نہ کرو، کچھ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ پھر میں نے وہی شروع کر دیا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے دشمنوں کو ان کی حمایت میں تھوڑی سی ہمدردی کرنا شروع کر دی، یہاں بیٹھ کے۔ سمجھیے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں ہماری جدہ زہرا کے دشمن کے بارے میں ذرا سی بھی ہمدردی ہو، خدا اس پر اپنی جنت حرام کر دیتا ہے۔ سمجھیے، اچھا میں آ گیا، آپ چلیں، بڑے عمدہ لوگ ہیں، آپ مجھے کچھ نہ کہیں گے اگر میں آپ کی توقعات کے بالعکس چلا۔ مجھے تو چلیں پتہ نہیں آپ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، کم از کم آپ خود نہیں بیٹھیں گے، آپ خود یہاں نہیں بیٹھیں گے، چلے جائیں گے۔ اگلے روز جب آپ آئیں گے تو بھلے اچھے لفظوں میں ہی صحیح مجھے اتنا ضرور کہیں گے کہ جناب اسی پرباشا تسی جاؤ، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا سمجھیے، ذرا سی ہمدردی رکھنے والا بندہ منبر پر قبول نہیں تو وہ بندہ جسے اللہ کے رسول نے مدینہ سے نکال دیا، وہ منبر تک کیسے پہنچا؟ یا کیسے پہنچے؟ نہ صرف پہنچے، اگلا جملہ سنیے، وہ شخص جو سردار بنو امیہ تھا، وہ شخص جو 17 سال تک علل اعلان رسول کی مخالفت کرتا رہا اور 2.5 سال اسلام قبول کر لیا ظاہراً، لیکن تب بھی رسول کی مخالفت ہی کرتا رہا۔ جب اس بندے کا آخری وقت آیا، سردار بنو امیہ کا، یزید کے دادا کا، جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے تمام بنو امیہ کو اکٹھا کیا۔ 88 سال کی عمر میں اس دنیا سے فنار ہوا، تمام بنو امیہ کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ایک مقام پہ بٹھایا۔ ایک مقام پہ بٹھانے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا سنو، بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے 2 بہت بڑے قبیلوں میں سے خلافت ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، ہم تک پہنچی ہے۔ ابن خلدون نے لکھا، خود جا کے پڑھیے گا کہ اس نے کیا کیا لکھا۔ نہ رسول، نہ دین، نہ اسلام، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب اس بات کا خیال رکھنا کہ خلافت بنو امیہ سے باہر نہیں جانی چاہیے، یہ اس کی آخری وصیت تھی، نہیں جانی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں پھر ایک اور جو بعثت سے 3 سال پہلے پیدا ہوا، ہجرت سے 16 سال پہلے پیدا ہوا، یزید کے بابا، وہ پڑھیے گا جا کے، جو بچپن میں رسول پر سب سے زیادہ پتھر پھینکتا تھا،
سب سے زیادہ رسول پر سنگباری کرتا تھا. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کربلا در حقیقت احترام رسول کا نام ہے. احترام رسول ہی احترام سیدہ ہے. احترام سیدہ ہی احترام علی ہے. احترام علی ہی احترام حسن و حسین ہے. سمجھیے, اللہ کے رسول مولا امیر المومنین, اللہ کے رسول مولا امیر المومنین, حذیفہ یمانی, جناب سلیمان گلی سے گزر رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, بچوں نے رسول کو سلام کیا. بچوں نے رسول کو سلام کیا. ایک بچہ ایسا تھا کہ جو رسول کو سلام کرنے کے بعد زیر لب مسکرانے لگا, جو تنزیہ طور پر مسکرانے لگا. رسول نے اس بچے کی طرف دیکھا, کہا یہ بچہ میرے اوپر کبھی بھی تنزیہ نہ مسکراتا اگر اس کی ولادت میں حرام کی آمیزش نہ ہوتی. اگر اس کی ولادت میں حرام کی آمیزش نہ ہوتی. بھائی ہم ممبر پہ آتے ہیں, جتنے خطباء و ذاکرین جتنے ممبر پہ آتے ہیں, یہاں آ کر جب ابو القاسم محمد کہتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, سر جھک جاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس بات کا اندازہ لگانا ہو کہ بندہ شریف ہے یا کمینہ, اس کے سامنے رسول کا نام لو, اگر سر جھک جائے تو شریف, نہیں تو اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں. اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. بچہ تنزیہ مسکرایا. رسول نے کیا کہا, یہ نہ مسکراتا اگر اس کی ولادت میں حرام کی آمیزش نہ ہوتی. حذیفہ تڑپے, جلدی سے گئے اس بچے کے باپ کے پاس, کہا سن کر اللہ کے رسول نے تیرے بیٹے کو دیکھ کر کیا جملہ کہا. کہا کیا کہا. کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بچہ مجھ پر تنزن مسکرا رہا ہے, طنز کر رہا ہے, مسکرا رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا, کہا اگر اس کی ولادت میں حرام کی آمیزش نہ ہوتی تو یہ مجھ پر کبھی نہ مسکراتا. سوچئے ذرا کہ جس باپ کو پتا چلے کہنے والا رسول ہے, وما ینطق عن الہوا کا مصداق, جو مرضی پروردگار کے بغیر گفتگو نہیں کرتا, وہ زبان ہلی, اس نے بچے کو حرام زادہ کہا. وہ رحمت للعالمین ہے, وہ عالمین کے لیے رحمت, وہ کسی کو حرام زادہ بنانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. لیکن کیا کہا, یہ حرام زادہ ہے. کیوں؟ اس کی ولادت میں حرام کی آمیزش ہے. اچھا, حذیفہ پہنچے, اس کے باپ سے جا کر کہا. جو ہی اس کے باپ کو یہ پتا چلا, تڑپا, پہنچا اپنی زوجہ کے پاس, کہا سن اللہ کے رسول نے کہا ہے تو نے میرے حق میں امانت میں خیانت کی. کہا نہ, خدا گواہ ہے میں نے تمہارے حق میں ایک دن بھی خیانت نہیں کی. یہ نہیں ہو سکتا, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. دونوں میاں بیوی چلے, حذیفہ کو ساتھ لیا, چلتے ہوئے پہنچے. کہاں؟ رسول کے پاس. کہا یا رسول اللہ, یہ میری زوجہ. اللہ کے رسول, آپ نے کل ایک جملہ کہا, میرا بیٹا تنزن مسکرایا, اور آپ نے کہا کہ اس کی ولادت میں حرام کی آمیزش ہے. یا رسول اللہ, میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا, وہ کہتی ہے کہ نہیں, میں نے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی. رسول نے کہا سن, جس دن تم دونوں کا عقد ہوا تھا, تم دونوں کی شادی ہوئی تھی, تم دونوں کی شادی کے بعد تم دونوں کے لیے ایک کھانا تیار کیا گیا. وہ کھانا چوری کی لکڑیوں پر تیار کیا گیا تھا. وہ کھانا چوری کی لکڑیوں پر تیار ہوا.
وہ کھانا تم دونوں نے کھایا وہ تمہارے نطفے میں شامل ہوا، اس نطفے کے سبب سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ کل میں نے عرض کیا تھا اہل بیت پر بھونکنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے کم از کم حرامی جتنا ٹیگ ہونا چاہیے۔ بھونکنا تو دور کی بات، تنزیہ مسکراہٹ بھی حرام زادہ بنا دیتی ہے۔ یہی بچے تھے، میں جس بچے کا ذکر کر رہا تھا وہ کیا کرتا تھا، مٹی کے ڈھیلے بناتا تھا، ان مٹی کے ڈھیلوں میں کانٹے بویا کرتا تھا، ان میں کانٹے بو کر ہاتھوں پہ کپڑا چڑھا کے دور سے اللہ کو رسول کو کھڑے ہو کر مارا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول بچوں کا کھیل سمجھتے تھے، جانتے تھے سب کچھ، کانٹے نکال کے بچوں کو واپس دے دیتے تھے۔ سوچئے ذرا کس طرح سے وہ لوگ اس منبر تک پہنچے، کس طرح سے وہ نسل اس منبر تک پہنچی۔ آج بس آخری جملہ، پھر مصیبت کے چند جملے۔ آج دنیا یزید کو رضی اللہ کہہ رہی ہے، کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی؟ کچھ عرصہ پہلے تک رحمت اللہ سے کام شروع ہوا، اب کام ایک سٹیپ آگے بڑھا، ایک رینک اور بڑھا، اب رضی اللہ ہو گیا۔ جتنے مرضی اس کی نجاست پہ ٹیگ لگاتے جاؤ، جو کچھ مرضی کرتے جاؤ، رحمت اللہ سے رضی اللہ سے جہاں مرضی لے جاؤ، لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، یزید کو رضی اللہ کہنے سے یزید کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن تمہارے رضی اللہ کی اوقات پتہ چل جائے۔ اس کی کثافت میں، اس کی پلیتی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کم از کم تمہارے باقی رضی اللہ ساتھ رگڑے جائیں گے کہ یہ سارا ٹبر ہی ایک جیسا ہے، ان میں جو بھی رضی اللہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے استاد محترم کا جملہ، وہ کہا کرتے تھے بالکل اسی طرح دکھوں کے شہر کا نام ہے حسین ابن علی اور اس کے دروازے کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ جب جناب مسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ مولا امیر المومنین بلا تشبیہ ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے مسلم کو مسجد میں لائے، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کا ایک اور مسلم دنیا میں آ گیا۔ یہ دوسرا مولود تھا کہ جس کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے رسول نے گریہ کیا۔ پہلا فرزند زہرا، دوسرا عقیل کا بیٹا مسلم۔ مولا امیر نے پوچھا یا علی، یا رسول اللہ، کیا آپ کو میرے اس مسلم سے محبت نہیں؟ کیا اس سے محبت نہیں؟ فرمایا مجھے اس سے دو طرح کی محبت ہے، مجھے اس مسلم سے، عقیل کے بیٹے سے دو طرح کی محبت ہے۔ مولا کون کون سی دو طرح کی محبت؟ کا پہلی محبت اس کی شکل جناب عقیل سے ملتی ہے، دوسری محبت کہ یہ میرے حسین پر شہید ہونے والا پہلا مرد ہوگا۔ یہ محبت ہے مسلم ابن عقیل۔ جب خطوط پہنچے تو مولا امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو بھیجا، بس مختصر کر کے چند جملے، کیونکہ مجھ میں اب سکت نہیں، طاقت نہیں۔
پہنچے جناب مسلم کوفہ میں پہنچے. یہاں کوفہ کا اس وقت گورنر کون تھا؟ نعمان بن بشیر. اس کی موجودگی میں جس طرح ولید کی موجودگی میں حسین مدینہ سے نکلے، کسی نے کچھ نہیں کہا. عمرو بن سعید کی موجودگی میں حسین مکہ سے نکلے، کسی نے کچھ نہیں کہا. اسی طرح نعمان کوفہ کا گورنر تھا. مسلم کے ہاتھوں پر 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، کسی نے کچھ نہیں کہا. پھر اچانک سے خیال آیا، مسلم کے خط جانا شروع ہوئے مولا حسین کو کہ مولا آ جائیے، کوفہ کی زمین آمادہ ہو چکی ہے، مولا آپ کوفہ تشریف لائیے. مسلم نے خط لکھ دیے، حسین نے آنے کا ارادہ کیا. ادھر اعلان ہو گیا کہ شام سے ایک فوج تیار ہے جو پہنچ رہی ہے. کدھر؟ کوفہ میں. جس بندے نے مسلم کی بیعت کی ہے اس بندے کو قتل کیا جائے. اب کیا ہوا کہ مسلم نے مغرب کی نماز پڑھی. چند انگلیوں پر گنے چنے لوگ مسلم کے پیچھے تھے، لیکن جب عشاء کی نماز پڑھی تو مسلم نے دیکھا کہ پیچھے کوئی رستہ بتانے والا بھی موجود نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا. چلے اٹھے، کوفہ کی گلیوں میں چلنے لگے. چلتے چلتے اس خاتون کے دروازے پر آئے کہ جس کا نام تاریخ نے طوا لکھا. طوا رات کی تاریکی میں اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازہ کھولا، دیکھنا چاہتی تھی. اچانک دیکھا سامنے، کہا اے یا شیخ، کیا تم کوفہ کے حالات سے واقف نہیں؟ جاؤ اپنے گھر کو لوٹ جاؤ. دروازہ بند، خاتون اندر. چند لمحے گزرے، اس خاتون کا بیٹا نہیں آیا. پھر دروازہ کھلا، کہا اے بندے خدا، میں نے جو کہا کہ کوفہ کے حالات اچھے نہیں، واپس لوٹ جاؤ. کہا بی بی، اس بھرے کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں، اس کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں. کیا کہا طوا نے کہا میں بھول رہی ہوں یا تم مسلم ابن عقیل ہو؟ کہا ہاں میں مسلم ہوں، عقیل کا بیٹا. کہا مولا مجھ سے جو غلطی ہو گئی مجھے معاف کیجئے، مجھے بس ایک جملہ کہنا ہے، آپ کی زحمت تمام. مولا معاف کیجئے. گھر میں آئیے. آئے، ساری رات عبادت کی، صبح اٹھے، گلیوں میں تلواروں کی آوازیں. طوا نے کہا مولا باہر مت جائیے، اور یہ کوفہ کے ظالم لوگ ہیں، مولا گھر کے اندر رہ کر جنگ کیجئے. کہا نہیں طوا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ظالم لوگ اس گھر کے اندر داخل ہوں اور میں کہوں گا جناب مسلم آج اس خاتون کے گھر میں کسی کا آنا برداشت نہیں. اللہ جانے وہ وقت کیسے برداشت کیا ہوگا، اور جب علی زادیوں کے خیموں میں اور فوجیں بن اجازت کے داخل. بس ایک جملہ قید کیا، قید کر کے لے گئے. پہلا جملہ دھکا دیا دربار میں، مسلم منہ کے بل زمین پر گرے. ایک سوال کیا کہ سامنے تخت پر جو بیٹھا ہے امیر کہہ کے سلام کہو، خدا لعنت کرے اس پر. امیر کہہ کے عبید اللہ ابن زیاد کو امیر کہہ کے سلام کرو. اٹھا عقیل کا شیر، کہا سن مالی امیرن سوى الحسین، اللہ کی اس بھری کائنات میں مسلم کا سوائے حسین کے کوئی امیر نہیں. یہ جملہ کہا، ادھر حسین خیمے سے نکل کر دور چل دیے. جانتے تھے کیا ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں حسین تھے، وقت کے امام تھے، جانتے تھے کیا ہو رہا ہے. میرا دل کہتا ہے حسین نے کہا تو ہوگا نا اے عقیل کہ بیٹے مسلم آج بھرے دربار میں اور تو نے مجھے امیر کہا، اور میں زہرا کا بیٹا ہو کر اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک لوگ تجھے امیر کہیں گے اور مجھے حسین کو لوگ غریب. بس آخری جملہ. لے گئے دارالعمارہ کی چھت پر، لے گئے دارالعمارہ کی چھت پر. 3 ہستیاں ایسی ہیں، تاریخ نے لکھا 3 ہستیاں ایسی
کہ جن کے بدن کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ گئی. 3 ہستیاں. پہلی حسن کا شہزادہ قاسم. دوسری ہستی زہرا کا فرزند حسین ابن علی. تیسرے جب مسلم کو دار الامارہ کی چھت سے گرایا اور مسلم کا لاشا زمین پر اور مسلم کا جوڑ جوڑ ٹوٹ گیا. اور یہاں رینالہ میں بھی تو جنازے اٹھتے ہیں نا اور لوگ مرتے رہتے ہیں. کیا اعلان ہوتے ہیں؟ جاؤ اور چارپائی لے آؤ مسلم کی اپنی قسمت. اور کوفہ میں لوگ کہہ رہے تھے اور جاؤ رسیاں لے آؤ مسلم کا لاشا بازار